وہ دریا کے الٹے سمت تیراکی کرتا تھا، وہ مطالعے کا بے حد شوقین تھا، وہ ایسا بے خوف انسان تھا کہ بعض مواقع پر دشمن کے قریب جا کر معلومات اکٹھی کرتا تھا۔ وہ عربی زبان میں بلا کا ماہر تھا اور جسمانی طور پر اتنا مضبوط تھا کہ سینکڑوں کلومیٹر اونٹ پر سوار ہو کر صحراؤں کا سفر کرتا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں برطانوی جاسوس ٹی ایس لارنس کی، جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں بھرپور اور اہم ترین کردار ادا کیا تھا، جو تاریخ میں لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ تاریخ اور جغرافیہ کا گرو تھا۔ 16 اگست 1988 کو انگلینڈ میں پیدا ہونے والے ٹی ایس لارنس تاریخ میں دلچسپی کی وجہ سے اکثر اپنی گرمیوں کی چھٹیاں فرانس اور یورپی ممالک میں آثار قدیمہ کی تحقیقات میں گزارتا تھا۔ اس نے دنیا کی بہترین یونیورسٹی آکسفورڈ سے تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ صرف کتابوں کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ عملی طور پر قدیم قلعوں کی پیمائش کرتا اور ان کے نقشے تیار کرتا تھا۔ اور کمال دیکھیں کہ لارنس کا یہ شوق بعد میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا۔ برطانوی جاسوس لارنس آف عربیہ کی عملی زندگی بڑی دلچسپ گزری ہے۔ یہ کیسے کہاں تک پہنچا؟ آخر اکیلا شخص اتنا طاقتور کیسے بنا کہ سینکڑوں سال کی تاریخ رکھنے والی خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر ڈالے؟ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لارنس آف عربیہ ذاتی طور پر ذہین، قابل، باصلاحیت لیکن ایک چالاک شخص تھا۔ اب ایسے شخص کو برطانیہ جیسی اس زمانے کی طاقتور ترین حکومت کی پشت پناہی ہو، پھر تو اس نے طاقتور بن جانا تھا۔ 1909 میں لارنس آف عربیہ این جوانی میں یعنی 21 سال کی عمر میں یورپی دنیا سے نکل کر عرب دنیا، شام، اردن اور فلسطین جا پہنچا۔ اب وہ آثار قدیمہ میں جنون کی حد تک دلچسپی رکھنے والا شخص تھا۔ دوسری طرف عرب دنیا میں آیا تھا تو ظاہر ہے اس کو عربی زبان سیکھنی پڑی۔ لارنس نے عربی زبان پر ایسے عبور حاصل کیا کہ عرب کے اہل ادب بھی انگشت بدنداں ہوتے تھے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لارنس نے صرف عربی نہیں سیکھی، بلکہ عرب کے رسم و رواج بھی سیکھے اور صحرا کی زندگی بھی گزارنے کا تجربہ حاصل کیا۔ اب جب لارنس مقامی لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتا تھا، ان کی زبان میں گفتگو کرتا تھا، عربیوں کا ہی لباس پہنتا تھا، تو عرب دنیا کے اندر جو افراد تھے ان کا اعتماد حاصل کرنے میں لارنس کامیاب ہو گئے۔ اب کوئی بھی ہسٹورین یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ لارنس نے یہ سب کچھ اپنی شوق کی خاطر کیا تھا یا اس کے پیچھے اس نے خود سے کوئی مشن سوچ رکھا تھا، کیونکہ یہ 1909 کا سال چل رہا ہے اور اس میں دور دور تک خلافت عثمانیہ کے توڑنے اور جنگ عظیم اول شروع ہونے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ البتہ عرب دنیا کی سیر اور آثار قدیمہ کی تحقیقات کے دوران لارنس نے ایک بات شدت کے ساتھ محسوس کی۔ اب اس نے عرب دنیا کی اس تاریخی سیر کے دوران، جس میں مسلمانوں کا مرکز اس زمانے کا حجاز اور آج کا سعودی عرب بھی شامل تھا، اس دوران لارنس نے ایسے مقامات بھی دیکھے جہاں پر بہت سارے چرچ کے اوپر مساجد تعمیر کیے گئے تھے۔ اس مقام پر آ کر لارنس آف عربیہ کے دل میں اسلام کے خلاف انتقامی جذبہ بیدار ہوا، اور شاید لارنس کسی ایسے موقع کی تلاش میں ہوگا کہ کبھی تو ایسا اس کو موقع ملے کہ تاریخ میں جو اسلام اور عیسائیت کے درمیان جنگوں میں اکثریت اسلام کو جب غلبہ حاصل ہوا ہے تو اس کا بدلہ کبھی لے سکے۔ یہ سنہری موقع بالآخر لارنس آف عربیہ کو مل گیا جب 1914 میں ورلڈ وار فرسٹ شروع ہوئی۔ برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ اب چونکہ لارنس کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا اور جغرافیہ کا تو ماسٹر تھا، اور مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ میں ایک وسیع تجربہ رکھنے والا شخص تھا، تو برطانوی انٹیلیجنس کے لیے لارنس آف عربیہ سے زیادہ سوٹیبل شخص ملنا ہی نہیں تھا۔ اس لیے لارنس کو ہی برطانیہ نے اپنا جاسوس بھرتی کر کے مصر کے کیپٹل قاہرہ بھیجا، جہاں اس وقت برطانیہ سامراج خلافت عثمانیہ کے خلاف باقاعدہ جنگی حکمت عملی ترتیب دیتا تھا۔ اب جب برطانیہ اور اوٹومن امپائر ایک دوسرے کے دشمن بنے تو ظاہر ہے برطانیہ نے اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح سے خلافت عثمانیہ کو کمزور کیا جائے۔ اب اس دوران 1916 میں اس زمانے کے حجاز اور آج کے سعودی عرب میں شریف حسین نامی ایک قبائلی سردار نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے پہلے ہی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر رکھی تھی۔ اب لارنس بھی یہاں پہنچ گیا۔ یہاں پر میں ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، اگرچہ لارنس کا اصل نام ٹی ایس لارنس تھا،
ان خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے لارنس نے برطانوی سامراج کے کہنے کے مطابق عرب دنیا کے اندر جو ایکٹیویٹیز سر انجام دیں اس کی بنیاد پر اسے تاریخ میں لارنس آف عربیہ کا نام دیا گیا، لیکن خود ترکی جو خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا اس میں لارنس آف عربیہ کو سیراک شیطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خیر میں لارنس کے حجاز یعنی موجودہ سعودی عرب میں پہنچنے کی بات کر رہا تھا۔ یہاں کر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عرب قبائل کو آپس میں خلافت عثمانیہ کے خلاف منظم کرنا شروع کیا۔ اس کا کام شریف حسین اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے جو خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر رہے تھے پہلے ہی کام آسان کر چکے تھے۔ پھر لارنس آف عربیہ صرف عرب قبائل کو متحد کرنے اکٹھا کرنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ گوریلا وارز کی عرب قبائل کو ٹریننگ دیتے رہے، یہاں تک کہ اسی لارنس آف عربیہ نے حجاز ریلوے اسٹیشن کو بم دھماکے سے پہلی دفعہ اڑایا تھا تاکہ خلافت عثمانیہ کی فوجی رسد یعنی لاجسٹک کو روکا جا سکے۔ اگرچہ خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں صرف لارنس کا کردار نہیں رہا، ان کی اپنی یعنی خلافت عثمانیہ کی فوج کی اندرونی خلفشار، پھر اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت جتنے بھی دور دراز اسلامی سلطنتیں تھیں، جغرافیائی لحاظ سے فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی خلافت عثمانیہ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے، لیکن ان سب کے باوجود لارنس آف عربیہ کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمانے میں برطانوی سامراج کو کم از کم عرب دنیا میں مضبوط کرنے میں لارنس آف عربیہ کا نہایت اہم ترین کردار رہا ہے، لیکن حکومت برطانیہ کے لیے اتنی بڑی خدمات کے باوجود بھی لارنس آف عربیہ کو اس زمانے میں کسی اتنے بڑے انعام و اکرام یا کسی ملٹری کراس سے نہیں نوازا گیا۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا اہم وجہ ہو سکتی تھی؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ بہرحال صرف 47 سال کی عمر میں یہ جینیس شخص ایک موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہوا۔ بعض اس زمانے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لارنس آف عربیہ کے خلاف یہ ایک سازش تھی اس کو مارنے کے لیے، لیکن بعض اس کو حادثہ ہی قرار دیتے رہے۔ اس طرح سے جاسوسی کا ایک اہم ترین باب بند ہوا، لیکن تاریخ میں لارنس آف عربیہ آج بھی زندہ ہے۔